السلام علیکم۔ آج کی خوفناک کہانی ہے 5 دوستوں کے سفر کی۔ یہ سفر تھا معلم چپا کا سفر۔ 5 دوستوں حسان، زید، فاطمہ، نبیل اور سارہ نے معلم چپا کی خوبصورتی اور سرسبز مناظرات کا لطف اٹھانے کے لیے ایک شاندار ویکینڈ ٹرپ پلان کیا۔ موسم کی خوشگوار ہوا اور پہاڑوں کے دلکش مناظر نے ان کے دلوں کو بے حد پر امید کر دیا تھا۔ جب وہ اپنے سفر پر روانہ ہوئے تو ان کی توقعات بہت بلند تھیں، لیکن جو کچھ انہوں نے وہاں دیکھا وہ نہ صرف ان کی امیدوں کے برعکس تھا بلکہ ایک خوفناک حقیقت بھی ثابت ہوا۔ پہلی رات معلم چپا میں گزارنے کے بعد ان کا خواب ایک خوفناک حقیقت میں بدل گیا، جو ان کی زندگی کے ایک سنسنی خیز اور بھولے نہ جانے والے لمحے کا آغاز بن گیا۔ سفر کی پہلی رات انہوں نے ایک خوبصورت پہاڑی ریسٹ ہاؤس میں قیام کیا۔ شام کے وقت انہوں نے باہر کی طرف نکل کر آتش دان کے گرد بیٹھنے کا منصوبہ بنایا۔ چاندنی رات میں پہاڑوں کی خوبصورتی اور خاموشی نے ان کے دلوں کو بہت سکون دیا۔ رات گئے دیر تک۔ جب سب لوگ سونے کے لیے تیار ہو رہے تھے، اچانک ان کی نظر ریسٹ ہاؤس کے پچھلے حصے کی طرف گئی، جہاں ایک پرانا خستہ حال مکان تھا۔ حسان نے تجسس میں آ کر کہا کہ وہ اس مکان کی طرف دیکھنا چاہتا ہے، اور باقی سب نے بھی اسے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ مکان کے قریب پہنچے تو انہیں وہاں کچھ عجیب و غریب محسوس ہونے لگا۔ مکان کا دروازہ خستہ حال تھا اور کھڑکیاں ٹوٹ چکی تھیں۔ اندر جاتے ہی ان سب نے محسوس کیا کہ کمرے میں ایک عجیب سی ٹھنڈک ہے اور ہوا میں ایک خاموش سرسراہٹ سنائی دے رہی ہے۔ وہ سب مکان کے اندر چکر لگا رہے تھے کہ اچانک نبیل نے ایک پراسرار سا سایہ دیکھا جو کمرے کے ایک گوشے میں حرکت کر رہا تھا۔ سب نے خوف کے مارے دروازے کی طرف دوڑ لگا دی، لیکن دروازہ ایک دم سے بند ہو گیا۔ ان کا دل تیز دھڑکنے لگا اور سب نے مل کر دروازے کو کھولنے کی کوشش کی۔ اسی دوران کمرے میں عجیب و غریب آوازیں آنے لگیں، جیسے کوئی سرگوشی کر رہا ہو۔ فاطمہ نے اچانک چیخ ماری کیونکہ اس نے دیکھا کہ مکان کے ایک کونے میں ایک پرانا چہرہ نمودار ہو رہا ہے جو غیر انسانی سا لگ رہا تھا۔ ان کے ہوش و حواس جواب دے گئے اور انہوں نے مل کر زور لگا کر دروازہ کھولا اور باہر نکل آئے۔ باہر آ کر وہ سب بہت زیادہ خوفزدہ تھے۔ کوئی بھی اس خوفناک تجربے کو بھول نہیں پا رہا تھا۔ ان سب کی نیند اڑ چکی تھی۔ انہوں نے واپس لوٹنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ واپسی سے پہلے کی رات جب وہ سب دوبارہ ریسٹ ہاؤس میں تھے، انہوں نے محسوس کیا کہ ان کے ارد گرد کچھ اور بھی پراسرار چیزیں ہو رہی ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ ہوٹل کے ارد گرد درختوں کے سائے زیادہ گہرے اور خوفناک لگ رہے تھے۔ ہوٹل کے اندر بھی ایک عجیب سا سناٹا چھا گیا تھا۔ رات کو جب وہ سب اپنے کمرے میں سونے جا رہے تھے، ایک کمرے میں اچانک الیکٹریکل آلات جیسے کہ لائٹس اور پنکھے بغیر کسی وجہ کے خود بخود آن آف ہونے لگے۔ سب نے اس کو پہلے معمولی سمجھا، لیکن جب یہ بات بار بار ہونے لگی تو سب کو پریشانی ہونے لگی۔ فاطمہ نے کمرے کے باہر ایک عجیب سی سرسراہٹ سنی، جیسے کوئی پاؤں آہستہ آہستہ چل رہا ہو۔ اس نے باقی دوستوں کو جگایا اور سب نے فیصلہ کیا کہ وہ اس آواز کا پتہ لگانے جائیں گے۔ جیسے ہی انہوں نے اس ریسٹ ہاؤس کے باہر نکل کر چکر لگایا، وہ ایک پرانا درخت دیکھنے لگے جس کے نیچے کوئی گہرا سایہ تھا۔ یہ سایہ رات کے وقت بہت زیادہ متحرک لگ رہا تھا، اور کچھ لمحوں کے بعد ان سب نے محسوس کیا کہ جیسے اس سائے میں کوئی شخص موجود ہو۔ سب نے مل کر اس سائے کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، لیکن وہ سایہ تیزی سے درخت کے پیچھے غائب ہو گیا۔ اس خوفناک تجربے کے بعد انہوں نے فوراً اپنا سامان باندھنا شروع کر دیا اور صبح ہونے کا انتظار کیا۔ صبح کے وقت سب نے فیصلہ کیا کہ وہ فوراً معلم چپا سے واپس چلے جائیں گے اور اس علاقے کے ماورائی واقعات سے دور ہی رہیں گے۔ یہ واقعہ ان کی یادوں میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔
معلم جبہ سے واپس آنے کے بعد سب دوستوں نے محسوس کیا کہ وہ رات کو باہر نکلنے یا اکیلے کہیں جانے سے خوفزدہ ہو گئے۔ ان میں سے بعض نے تو خوابوں میں بھی پراسرار چیزیں دیکھنا شروع کر دیں۔ ان سب نے اپنی زندگی میں روحانی اور حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ محمد اور حسان نے اس واقعے کو مقامی اخبارات اور سوشل میڈیا پر شیئر کیا تاکہ لوگوں کو آگاہ کیا جا سکے کہ بعض جگہوں پر ماورائی مخلوقات کا اثر ہو سکتا ہے۔ ان کی کہانی نے لوگوں کی توجہ حاصل کی اور بہت سے لوگوں نے اس علاقے کے بارے میں مزید معلومات حاصل کی۔ کچھ مقامی ماہرین اور محققین نے ان کی کہانی سنی اور معلم جبہ میں روحانی اور ماورائی سرگرمیوں کی تحقیقات شروع کر دی۔ وہ علاقے کے تاریخی اور ماورائی پہلوؤں کا مطالعہ کر رہے تھے تاکہ ان واقعات کی حقیقت کو جانچا جا سکے۔ اس سفر نے دوستوں کے درمیان مضبوط رشتہ قائم کیا۔ وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے قریب رہے اور اپنے تجربات کو باہم شیئر کرتے رہے۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے رہے اور اس واقعے کے بعد زندگی کی قدر کرنا سیکھ گئے۔ جب بھی وہ معلم جبہ کی طرف واپس جانے کا ارادہ کرتے تو وہ اپنے پرانے خوفناک تجربے کو یاد ضرور کرتے اور ہمیشہ احتیاط برتتے۔ انہوں نے وہاں دوبارہ جانے کے بجائے اس علاقے کی خوبصورتی کا لطف اٹھانے کے لیے دوسرے محفوظ مقامات کا انتخاب کیا۔ یہ تجربہ ان کی زندگی میں ایک سنسنی خیز باب بن گیا اور وہ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ہمیشہ یادگار لمحوں کے طور پر یاد کرتے ہیں۔ تو لسنرز، یہ تھا 5 دوستوں کا مختصر اور ڈراؤنا سفر۔ امید کرتی ہوں آج کی یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ یہاں چھوڑے جاتی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش رہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال کیجیے گا، اس ناچیز کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجیے گا اور بیل کی نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجیے گا تاکہ آنے والے مزید واقعات کی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ پھر ملتی ہوں نئے واقعے کے ساتھ۔ فی امان اللہ۔